بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے 15واں درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری گفتگو آیے بسملہ میں جاری و ساری تھی، اور کلمۃ اللہ کے حوالے سے کچھ نتیجے جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے تھے۔ اب ہماری گفتگو جو ہے آیے بسملہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمان اور رحیم کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ جناب والا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، صفت رحمان اور صفت رحیم، ان دونوں صفتوں سے نتیجوں کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے پاس بحث کے دو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ بحث کو دو حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ نتیجے جو ہے ما سبق ابحاث کے ساتھ ان دونوں اسما کو ضم کر کے نکالے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر جو ہے ہم ان دونوں اسماء مبارکہ کو گزری ہوئی بحثوں کے ساتھ ملائیں، گزری ہوئی ابحاث کے ساتھ ضم کر دیں، تو کچھ نئے نتیجے سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ نتیجے وہ ہیں کہ اگر ان میں خود غور و فکر کیا جائے تو وہ نتیجے جو ہے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جناب، اگر پہلی بحث کی بات کی جائے اور ان دونوں کلموں کو، ان دونوں اسماء مبارکہ کو سابقہ بحث سے ملانے کی کوشش کی جائے تو آیے بسملہ کے ذیل میں لفظ اسم میں بسم اللہ، اللہ سے پہلے اور با کے بعد جو لفظ اسم ہے، اس میں ایک طویل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسم جو ہے، جو اللہ کے نام ہیں، اللہ کے مبارک نام ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، علماء نے ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز بیان فرمائی ہیں، مختلف تقسیمات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے کچھ تقسیمات تفصیل کے ساتھ عرض کی تھیں، جن میں ایک تقسیم کیا تھی کہ اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات جو ہے تقسیم ہوتے ہیں صفات ثبوتیہ کی طرف اور صفات سلبیہ کی طرف۔ لہذا اللہ کے کچھ اسماء جو ہے ثبوتی ہیں اور کچھ سلبی ہیں۔ پھر ایک اور تقسیم بیان فرمائی جاتی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسماء اللہ جو ہے یا تو ذاتی ہوتے ہیں یا فعلی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں تقسیمیں جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں۔
اس کے علاوہ بھی علماء کچھ تقسیمات بیان فرماتے ہیں، مثلاً کہ اللہ کا اسم جو ہے یا تو حقیقی ہوتا ہے یا اضافی ہوتا ہے، اور پھر جو اسم حقیقی ہے یا تو یہ اسماء محضہ ہوتے ہیں یا یہ اسماء ذات الاضافہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہم تقسیمات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ جناب والا، جب یہ تقسیمات ہم ذکر کر چکے ہیں تو اس مقام پر ہمارا پوچھنے کا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ آئے بسملہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے دو صفتیں ذکر کی ہیں، یہ دونوں صفتیں ان اسماء میں سے، ان تقسیمات میں سے کس قسم کے زیر اثر ہیں؟ رحمان و رحیم آیا صفات ثبوتیہ میں سے ہے یا سلبیہ میں سے؟ یہ ذاتیہ میں سے ہیں یا فعلیہ میں سے؟ یہ صفات ثبوتیہ میں سے، حقیقیہ میں سے ہیں یا اضافیہ میں سے؟ اور اگر حقیقیہ میں سے ہیں تو کیا یہ اسماء محضہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہ ذات الاضافہ میں داخل ہوتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں تاکہ معرفت میں اضافہ ہو، اور اگر اس طریقے سے ہم قرآن میں دیے گئے اسماء کو اس کی قسم کے زیر اثر داخل کر دیں تو ایک معرفت کا اچھی مقدار حاصل ہو سکتی ہے، گرچہ کہ یہ معرفت ذہنیہ ہوگی۔ لہذا جناب والا، اگر ہم نے سابقہ بحث کا احاطہ کر لیا ہو، اگر سابقہ بحث کو سمجھ لیا ہو تو اس کا جواب دینا آسان ہے کہ رحمان و رحیم گرچہ کے دو اسم ہیں، اس میں علماء نے مختلف اعتبار سے ابحاث ذکر کی ہیں کہ رحمان کس وزن پہ ہے، رحیم کس وزن پہ ہے۔ اگر اس وزن پہ لیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، اگر صفت مشبہہ کے وزن پہ لیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ایک انٹرسیکشن پوائنٹ ہے کہ ان دونوں کا مادہ اصل ہے، مشتق منہ اصل ہے، یہ دونوں مادہ رحمت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے رحمان مادہ رحمت سے ماخوذ ہے، بالکل اسی طریقے سے رحیم بھی مادہ رحمت سے ماخوذ ہے۔ لہذا جناب، آیا یہ دونوں اسماء کس قسم میں داخل ہیں؟ تو سابقہ ابحاث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ نتیجہ دیا جا سکتا ہے کہ صفات سلبیہ میں نہیں بلکہ صفات ثبوتیہ میں داخل ہے، اور صفات ثبوتیہ میں سے بھی یہ ذاتیہ سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ ثبوتیہ فعلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا مادہ رحمت جس سے رحمان ماخوذ ہے، جس سے رحیم ماخوذ ہے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اسماء کے جن کے ذریعے اللہ نے اپنی ذات کو پہچنوایا، یہ صفات ثبوتیہ فعلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب، صفات ثبوتیہ فعلیہ کو اگر اختصاراً بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا کے اس حسن و جمال کو بیان کر رہے ہیں، اس کمال کو بیان کر رہے ہیں، اس خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ جس حسن و جمال کا تعلق اللہ کی مخلوقات سے ہے، جو حسن و جمال، جو کمال مخلوق تک فیض کے پہنچنے کے بعد درک کیا جاتا ہے۔ لہذا جناب، پہلا نتیجہ کیا ہے
کہ یہ دونوں جو ہے صفات ثبوتیہ فعلیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور یہ پہلی بحث میں سے، پہلے نتیجوں میں سے کہ جن کو جو ہے سابقہ بحث سے ضم کر کے نتیجے نکالے جا سکتے ہیں، اس کا پہلا نتیجہ ہے۔ اور اسی بحث کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ لطیف نتیجہ ہے۔ لطیف مطلب ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں آئے بسملہ ہی کے ذیل میں اللہ سبحانہ تعالی کے نام کا کچھ خاکہ بیان کیا تھا، کلمت اللہ کو بیان کیا تھا، اسم اللہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ اسم اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے۔ جناب وہاں پر ذکر کیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس ذات والا کو کہتے ہیں، لفظ اللہ اس ذات بابرکت کے لیے بولا جاتا ہے جو تمام تر کمالات کا سرچشمہ ہے، جو تمام تر کمالات کا منبع ہے، جہاں سے تمام تر کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا جناب یہ ذکر کیا جا چکا تھا۔ حضور والا یہ جو بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ اس ذات والا کو کہتے ہیں جو تمام تر کمالات کا سرچشمہ ہے، لہذا لفظ اللہ میں ذات بابرکت کی دلالت بھی تھی، اور ذات بابرکت کے ساتھ ساتھ تمام تر کمالات، تمام تر صفات، تمام تر اسما بھی دلالت الزامیہ کے ماتحت موجود تھے۔ لہٰذا جب لفظ اللہ میں تمام تر اسما موجود تھے، جب لفظ اللہ میں تمام تر صفات موجود تھیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بندوں کو آئے بسملہ کی تعلیم دی، جب سورہ الحمد کی ابتدا آئے بسملہ سے کی، تو لفظ اللہ کو صفت رحمان اور رحیم ہی کے ذریعے کیوں بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اور بھی بہت سی صفات تھیں، لا متناہی صفات کا سرچشمہ ہے، بابرکت ذات ہے کہ جس کے ماتحت سارے کمالات موجود تھے، لیکن پھر بھی آئے بسملہ میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ ہی شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی پہچان فقط انہی دونوں صفتوں سے کیوں کرائی؟ کیا وجہ ہے کہ باقی صفات کو چھوڑ کر بندوں کو رحمان و رحیم کے ذریعے اپنی ذات کی پہچان کروائی؟ جناب اسی مطلب کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ عدالتوں میں کیے جاتے ہیں، عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، اور جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اسے جج کہتے ہیں، اسے قاضی کہتے ہیں۔ اور دنیا میں چاہے اسلامی حکومت ہو چاہے غیر اسلامی حکومت ہو، ہر ملک میں عدالتیں ہوتی ہیں، اور عدالتوں میں فیصلے کرنے والے کو قاضی و جج ہی کہا جاتا ہے، چاہے زمانہ آج کا ہو یا سابقہ زمانہ ہو یا آئندہ زمانہ ہو۔ لہذا جناب یہ جو لفظ جج ہے، یہ جو لفظ قاضی ہے، یہ اپنے اندر بہت عمومیت رکھتا ہے۔ اگر کسی مجرم سے کہا جائے، اگر کسی ملزم سے کہا جائے قاضی موجود ہے، تو اس کے ذہن میں عدالت کی منظر کشی لفظ قاضی کے ذریعے آشکار نہیں ہوتی، چونکہ قاضی جو ہے صرف فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فیصلہ حق کی بنیاد پہ سنائے یا باطل کی بنیاد پہ سنائے، چونکہ قاضی جس طریقے سے
برحق ہوتے ہیں اسی طریقے سے باطل قاضی بھی ہوتے ہیں۔ لہذا جناب لفظ قاضی میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ عدالت میں فیصلے کا طرز کیا ہوگا، عدالت میں جو فیصلہ سنانے والا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، لفظ قاضی اس چیز کو واضح نہیں کرتا۔ لیکن اگر مجرم سے یہ کہہ دیا جائے، اگر ملزم سے یہ کہہ دیا جائے کہ عدالت میں قاضی عادل موجود ہے، لہذا جناب اب جو ہے مجرم کی نگاہ میں عدالت کی منظر کشی تبدیل ہو جائے گی۔ پہلے اس سے کہا گیا کہ عدالت میں قاضی ہے، لہذا اس کی منظر کشی ایک حد تک محدود تھی، لیکن جب اس سے یہ کہا گیا کہ عدالت میں قاضی عادل موجود ہے، اب اس کے ذہن میں اس خیال کے ساتھ ساتھ کہ عدالت میں فیصلہ سنانے والا تو ہے، لیکن ایسا فیصلہ سنانے والا ہے جو عادل ہے، جو برحق فیصلہ سنانے والا ہے۔ جیسا کہ اصحاب رسول سے روایت مرویہ میں ہے کہ اسلامی حکومت میں قاضی بہت سے گزرے ہیں، لیکن رسول کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ آئے ایک روایت مرویہ میں صحابی رسول سے ہے کہ اغدانا علی، کہ ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب ہیں۔ لہٰذا جناب والا اب جو ہے منظر کشی تبدیل ہو جائے گی کہ عدالت میں جو قاضی ہے وہ برحق فیصلہ کرنے والا ہے، عدالت میں قاضی اللہ کی مشیت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا جناب یہ جو لفظ تھا، یہ جو صفت تھی، اس صفت نے قاضی کی منظر کشی کر دی، قاضی کا طریقہ کار بتلا دیا کہ قاضی فیصلہ کرنے والا ضرور ہے، لیکن کیسا فیصلہ کرنے والا ہے؟ جو حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا صفات جو ہے اپنے موصوف کو واضح کر دیا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آئے بسملہ میں جب اپنا نام مبارک بیان فرمایا تو اپنے نام مبارک کو رحمان اور رحیم کے ذریعے بیان فرمایا، اور رحمان اور رحیم کے ذریعے بیان کر کے اپنی ذات کی منظر کشی کی ہے کہ میں اپنی مخلوق کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ میں اپنی مخلوق کے ساتھ قانون رحمت کو جاری کرنے والا ہوں، میں اپنی مخلوق کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کروں گا کہ اگر وہ مجھ سے طلب کرے گی تو میں اسے عطا کروں گا، چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، جب اس دنیا میں نظام کو جاری کیا، تو اس دنیا میں جس قاعدے کو، جس قانون کو غلبہ دیا وہ قانون رحمت تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو ہر شے سے غالب و وسیع قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کی 156 آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی اسما ہیں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو، رحمانیت کو، رحیمیت کو ہر شے سے وسیع قرار دیا ہے کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ لہذا حضور والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں کو تو ہم درک نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے۔
اس کی رحمت کو ہم درک ہی نہیں کر سکتے جو اس دنیا میں کافر کو بھی عطا کرتا ہے، مومن کو بھی عطا کرتا ہے۔ نہ جانے ہر لہجے میں، ہر سانس میں کتنی رحمتیں اس کی جانب سے نازل ہو رہی ہیں۔ ہمارے حد درجہ گناہ کرنے کے باوجود کیسا رحمان و رحیم ہے کہ اپنی رحمتوں کے سلسلوں کو روکتا نہیں ہے۔ لہذا اگر اس کی رحمت کا تھوڑا تصور کرنا چاہیں، رحمت کی جانب اشارہ کرنا چاہیں، اگر اس کی رحمت کو ذہنوں کے تھوڑا قریب کرنا چاہیں تو جناب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو اس کی رحمت کی وسعتیں اتنی ہیں کہ اس نے اس مایوسی کو کفر قرار دیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس ہونا، میری رحمت کے نازل ہونے سے مایوس ہونا گویا کہ اس طریقے سے ہے کہ میری ذات کا انکار کر دیا۔ جناب کفر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے، اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا کفر ہے۔ لہذا اللہ نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے والے کو اس کافر سا قرار دیا ہے جس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا ہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔